تمہاری بہن بیٹی کو اللہ نے کرے کل طلاق ہو اور اس کا کوئی رشتہ آئے اور لڑکے کے ابا منع کر دیں, اماں منع کر دیں, تمہیں کتنا غصہ آئے گا کہ یار ہماری بہن کے لیے ایک امید ہوئی تھی اور اس کی اماں نے منع کر دیا لڑکے کی. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ عاقل بالغ ہو گئے تو آپ خود بھی تو کچھ فیصلے کرو نا. میں اگر امی سے پوچھ کے چلتا تو میں تو نہیں کر پاتا. آج میرے 19 بچے تھوڑی ہوتے. میری امی تو نہیں کھائی تھی اس کی کہ دوسری شادی کرو. ہم امی کے پاؤں پکڑتے تھے, امی ایسے یوں کر کے ڈھک مارتی تھی کہ چل دباؤ کوئی رشتہ لینے. تبھی میری شادی لیٹ ہوئی ہے دوسری, یعنی 29-30 سال کی عمر میں جا کے ہوئی ہے. حالانکہ شوق بہت پرانا تھا. خیر, لیکن ہم نے کہا امی کی بھی احترام کرنا ہے, ماں کا بھی احترام کرنا ہے, بد کلامی نہیں کرنی, لیکن ٹرائی کرتے رہو. 15 دن بعد مجھے امی کو پتا چلا ہماری والدہ کو کر لیا اس نے. تو شروع میں روئی دھوئی, ہائے ہوئی میت کا سما تھا ہمارے گھر میں, ہائے یہ کیا ہو گیا. پھر اماں نے بولا ہو گیا تو ہو گیا, چلو ایسی کی. ہماری اماں نے بھی بولا ایسی کی, ایسی ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے, کیا کریں. میری والدہ نے مجھے بولا کہ میں نے اتنی تہجد میں دعائیں کی تھی کہ تو شادی نہ کرے دوسری. اتنی دعائیں کسی کام کے لیے نہیں میں نے مانگی. کہہ رہی اتنی دعائیں کی کہ پھر بھی اگر ہو گئی ہے نا اس کا مطلب قدرت کی منشا یہی تھی, بس اللہ یہ چاہتا تھا. کہ نہیں ورنہ اچھا ہم, میری والدہ عاملوں کے پاس نہیں جاتی تھی. ہمارے خاندان میں ہمیں اللہ نے جن چڑیل بھوت سے الحمدللہ بچایا ہے. لیکن میری دوسری شادی رکوانے کے لیے لوگوں نے, عورتوں نے, اڑوسوں نے, پڑوسوں نے مشورہ دیا فلاں کے پاس چلی جاؤ, وہ ایسا تعویذ دے گا کہ یہ شادی نہیں کر پائے گا. اللہ معاف فرمائے, میری والدہ میری شادی رکوانے کے لیے ایک عامل کے پاس چلی گئی. حالانکہ یہ گناہ کبھی میری والدہ نے نہیں کیا, لیکن کسی نے بتایا بزرگ ہیں, یہ 2 نمبر عامل نہیں ہے. اب والدہ کو یہ خیال ہوا کہ چلو یار ایک ٹرائی کر کے دیکھ لو, یہ تو پاگل ہوا ہے, اس کا دماغ یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. اور وہ عامل کتنا بغیرت, اس عامل نے مجھے فون کیا اور میری جو ہونے والی وائف تھی نا ان کے بارے میں میرے دل میں غلط فہمیاں ڈالنا شروع کر دی. اچھا مجھے یہ شو نہیں کیا کہ میں وہ عامل ہوں جس کے پاس آپ کی والدہ آئی ہیں, مجھے ان نون پرسن بن کے, یعنی ان بغیرتوں نے رشتے توڑوانے کے لیے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جا کے غلط فہمیاں پھیلاؤ. غلط فہمیاں پھیلا کے رشتہ توڑوا رہا تھا اور بعد میں والدہ کو بولتا دیکھا میں نے ایسے تعویذ کیا رشتہ ٹوٹ گیا. میں سمجھ گیا, میں نے اس کو گالیاں دی, چل سالا کہیں کا. تو کیونکہ میں متاثر نہیں ہوتا ان عاملوں سے الحمدللہ, مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ والدہ جو گئی ہے نا یہ کسی عامل نے بندے کرائے پر رکھے ہوئے ہیں, اب وہ جا کے کیا کر رہا ہے, غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے. تو سارے زور لگا دیا والدہ نے, لیکن اتنا ڈھیڑ آدمی اس کائنات میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا, رکا ہی نہیں. تو پھر والدہ نے کمپرومائز کیا, انہوں نے بولا میں نے اتنی دعائیں مانگی, اتنی تدبیر, پھر بھی ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے, قدرت کی منشا یہی تھی, اب طلاق نہیں دینا. میری والدہ میں خاندانی بات یہ تھی, انہوں نے کہا کام غلط ہوا ہے لیکن کسی کو طلاق نہیں دلواؤں گی میں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ شادی کر لیتا ہے تو زبردستی طلاق دلواتے ہیں دوسری کو. بھائی اس کا بھی تو گھر ہے, اس کا بھی تو باپ ہے, اس کی بھی تو ماں ہے, اس کا گھر کیوں اجاڑ رہے ہو؟ نہ دوسری کی وجہ سے پہلی کو طلاق دو, نہ پہلی کی وجہ سے دوسری کو طلاق دو. تو یہ غلط طریقہ ہے کہ طلاقیں دلوانا. ہمارے ایک ریلیٹیو ہے, وہ بڑے سمجھدار ہیں, وہ بھی میری دوسری شادی پہ ناراض تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں بیٹا خوش تو نہیں ہوں تمہاری شادی پہ, اچھا کام نہیں کیا تم نے, لیکن اب طلاق نہیں دو. میں تو ویسے بھی نہیں دے رہا تھا. پھر ان کا یہ جملہ مجھے یاد ہے, کچھ غلطیاں انہوں نے کہا ریورسیبل نہیں ہوتی, اب ہو گیا ہے لیکن اب ہم طلاق کا نہیں کہیں گے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. میں نے کہا خاندانی, سمجھ رہے ہو نا, خاندان کے لوگ خاندانی آدمی ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگا میرا شادی کرنا, لیکن انہوں نے کہا کر لیے تو طلاق نہیں, وہ بھی کسی کی. تو آج کل دیکھو کس اپنی بچیوں کا بس ہوش ہے, دوسروں کا ہے ہی نہیں, دوسروں کا بیڑا غرق ہو. تو اس لیے آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ طلاق یافتہ لڑکی ہے, ماں باپ راضی نہیں ہو رہے, خاندان راضی نہیں ہو رہا, خاندان کی جب آپ شادیاں کرو گے, بچے پیدا کرو گے تو آپ ہی کا خاندان ہوگا. یہ والا جو خاندان جو آپ کو روک رہا ہے, تھوڑے دنوں میں آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا. دیکھو جس کی 4 بیویاں ہیں, 18-20 بچے یا 10-15 تو ہو ہی جاتے ہیں نا چاروں سے, تو آپ کا جب خاندان آپ سے ملنے کے لیے آئے گا تو کتنا سا ہوگا وہ ہے, خاندان تو آپ کا ہے. ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کتنے بچے, میں نے کہا 19 کہہ رہے ہیں, آپ قوم پہ رحم کریں, تو میرے ذہن میں جواب آیا تھا, میں نے اس کو دیا نہیں. قوم تو ہے ہی یہی بھائی, تم لوگ قوم ہو, ایک بیوی ایک آدھ بچہ, یہ قوم ہے, قوم تو ہے ہی یہی, تم لوگ قوم تھوڑی ہو پاگل کے بچے, 1-2 بچے ساشے لے کے گھوم رہے ہو تم لوگ, اور 50 سال میں پہلی شادی ہو رہی ہے, تم قوم ہو, تم قوم پیدا کر رہے ہو, تم تو قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہو, نسل کشی کر رہے ہو. ہمارے پاس آؤ تمہیں پتا چلے گا قوم کسے کہتے ہیں. یہ قوم, اللہ برکت دے, نظر بس سے بچائے اللہ تعالیٰ. مجھے ڈر لگتا ہے تم لوگ کی کمبختوں کی نظر نہ, تم لوگ سوری کمبختوں تمہیں نہیں کہنا چاہیے, نظر نہ لگا دو تم لوگ. ابے گھر بچے ہوں, گھر والے ہوں, سسرال ہوں, سالیز ہوں, سالیاز ہوں, بچوں کے چاچے مامے پھپھے تائے, اور بیٹے بھی ہوں, بیٹیاں بھی ہوں, داماد بھی ہوں, پوتے بھی ہوں, نواسے بھی ہوں, از کالڈ قوم, از کالڈ خاندان. اپنے نانا کا ایک ملفوظ سنا کے, میرے نانا 99 سال میں فوت ہوئے تھے, ان کی بھی اولاد ماشاءاللہ بہت تھی, بیٹے بیٹیاں داماد بہویں. ہمارے نانا مسجد کے امام بھی تھے. تو ایک دن ہمارے نانا سے چندے وندے نہیں لیتے تھے لوگ, فوراً کمنٹ کر رہے ہیں اصل میں چندے کی پلائی پہ 1 روپیہ میرے نانا نے کبھی چندہ نہیں لیا, بہت تھوڑی آمدن میں گزارا کیا, اور فوج سے آرمی میں بھی تھے نا, تو فوج سے ریٹائرمنٹ کے بھی پیسے آتے تھے, بچوں کو پڑھایا بھی اسی میں, لکھایا بھی. اور ہمیں پتا ہے استغنا کھلانا جانتے تھے, کھاتے نہیں تھے. ان کا تو سخاوت مشہور تھی, سرگودا میں آج بھی جائیں لوگ ان کی سخاوت کی تعریف کریں گے. تو ان سے جب لوگ پوچھتے تھے, کہتے تھے مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے جن کم بختوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی. کوئی گھر میں ہے ہی نہیں تو خیریت ہی خیریت ہے.
کہہ رہے ہیں ہمارے تو بیٹے بیٹیاں کبھی کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, کبھی کسی کے گھٹنے میں چوٹ آئی ہوئی ہے, کبھی کوئی گھنٹی بجا کے بھاگا پکڑا گیا محلے والے سے پٹ رہا ہے, اس کو بچانے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارا تو خاندان ہے. خیریت تم جیسے کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے. جہاں کوئی خاندان ہوتا ہی دیواریں دیکھتے رہو. 1000 گز کے بنگلوں کی ڈیفینس میں جاؤ نا, 1000 گز کا بنگلہ ہے, دیواریں دیکھ رہے ہیں, یہاں سے شروع ہو کے وہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے, اس واش روم میں بیچ میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. ہم تو آئے, اللہ کا شکر ابھی ترکی سے میں آیا ہوں, پتا چلا بچی کو وہ جھولا جھولتے ہوئے سر پہ چوٹ لگ گئی, بلیڈنگ ہو رہی ہے, ہاسپٹل لے کر گئے, پٹی وٹی ہو گئی, ٹھیک ہو گئی. دوسرے کا پتا چلا کہ جی وہ اس کے پتہ نہیں کوئی نزلہ ہو گیا, کھانسی ہو گئی ہے, کیا ہو گیا ہے, سب چلتا ہے بھائی. تو بچوں کی خوشیاں ان کی ٹینشنوں سے زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو خوشیاں ہیں نا بچوں کی وہ ٹینشنوں سے زیادہ ہیں. اس لیے آئندہ مجھ سے یہ کوئی کسی نے پوچھا نا قوم پہ رحم کرو, تو مجھ سے اچھے جواب کی امید نہ رکھے. یہ قوم نہیں ہے.